روس میں مسلح بغاوت، کرائے کا گروہ ویگنر کون ہے؟ 2014 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یہ بات سامنے آنے لگی تھی کہ پریگوزین کوئی عام تاجر نہیں تھے بلکہ ایک پرائیویٹ ملٹری کمپنی سے ان کے منسلک ہونے کی بات سامنے آئی۔ سب سے پہلے مشرقی ڈونباس کے علاقے میں اس نجی فوج کے یوکرین کی افواج سے لڑنے کی اطلاع ملی تھی۔ اسے عام طور پر ویگنر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوکرین کے علاوہ ویگنر پورے افریقہ اور دیگر علاقوں میں سرگرم تھے۔ یہ گروپ ہمیشہ ایسے کام انجام دے رہا تھا جس سے کرملن کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس وقت اس گروپ کی کمان یوگینی پریگوزین کے ہاتھوں میں ہے۔ ویگنر گروپ کو دمتری یوٹکن نامی شخص نے بنایا تھا۔ وہ 2013 تک روسی اسپیشل ملٹری اسکواڈ میں شامل رہے۔ ویگنر گروپ میں 35 سے 50 سال کی عمر کے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جو خاندان یا قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ وہ زیادہ تر چھوٹے شہروں سے آتے تھے اور جن کے پاس ملازمت کے مواقع کم تھے۔ ان میں سے کچھ چیچنیا کے تنازعات میں اور کچھ روس جارجیائی جنگجوؤں میں شامل تھے۔ انہیں جنگ کا تجربہ تھا۔ ویگنر گروپ سرکاری طور پر فوج کا حصہ نہیں تھا، اس لیے اسے مہم میں شامل کرنے سے ہلاکتوں کی تعداد کو کم رکھنے میں مدد ملی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرائے کے اس گروہ نے بربریت کے لیے خوفناک شہرت حاصل کی۔ ویگنر کے ارکان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2017 میں ایک شامی قیدی کو ہتھوڑے سے تشدد کا نشانہ بنایا، اس کا سر قلم کیا اور پھر اس کے جسم کو آگ لگا دی۔ وسطی افریقی جمہوریہ میں ویگنر کی موجودگی کی تحقیقات کے دوران 3 روسی صحافی مارے گئے۔ 2022 میں ویگنر پر ایک بار پھر ایک شخص کو اس شعبے میں ہتھوڑے سے قتل کرنے کا الزام لگایا گیا کہ اس نے یوکرین میں گروپ کو دھوکہ دیا۔ یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کی جانب سے ویگنر کو دہشت گرد گروپ کے طور پر نامزد کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد پریگوزین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سیاست دانوں کو خون آلود ہتھوڑا بھیجا تھا۔ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے ویگنر پر کئی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن اسے روس میں کام کرنے کی اجازت ہے۔